بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرے اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں یا سکون۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کوٹا ہے یا کرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ لے وہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ زبردستی جب حوریں بٹھا دی جاتی ہے ڈولی میں، جنازے ان کو کہتے ہیں، باراتیں وہ نہیں ہوتی۔ میں پوری توجہ کا طلبگار ہوں تجھ سے، اوروں سے تعلق ہے تو پھر دور رہا کرو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا کر اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتی ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔